قدرمنو سلامونه مې واخلي صابر جان یم. صرف دا ویډیو واورئ پلیز، زما دپاره واورئ یا د خپل چې څوک تاسو ته ګران دي د هغه دپاره یې واورئ، خو دا ویډیو لازم وګورئ. د مونځ څومره طاقت دی، دا ویډیو وګورئ. ژوند به مو ښکلی شي، ژوند به مو ښکلی شي، د خپل رب سره به مو مینه سیوا شي. پلیز دا ویډیو وګورئ. مننه. کووڈ جب سٹارٹ ہوا تھا کراچی میں ایک مسجد ہے سی ویو کے پاس، میں نام نہیں لے سکتا اس مسجد کا. وہاں پہ عصر کی نماز میں پڑھ رہا اور میں اللہ سے دعا مانگ رہا، ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنے کے بعد میں صحن میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، سب لوگ چلے گئے اور میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں. میں اس وقت بڑا گنہگار بندہ تھا. میں جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا نا، رات کو گھر جاتا 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اللہ سے دعا مانگتا تھا، یا اللہ میں ہوں نہیں ایسا، مجھے بچا مجھے بچا. کرتے 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 پھر ایک وقت آیا، میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر آ کے دعا مانگ رہا تھا صحن، اور صحن بہت بڑا ہے اس کا، سب لوگ جا چکے ہیں. میں دعا مانگ رہا ہوں، فرام نو ویئر ایک کیوں ہاتھ آتا ہے میرے ایسے، سیریسلی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں واقعہ سنا رہا ہوں. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، سیریسلی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ جب اینڈ سنیں گے نا تو آپ واقعی میں بولیں گے کہ یہ ہے نماز کی طاقت. جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص کہتا ہے جو، میں نے جی السلام علیکم، کہتے جو تو مانگ رہا ہے نا تجھے زندگی بھر نہیں ملے گا. اچھا میں سمجھا ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ بنجن بیچنے کے پیسوں کے چکر میں بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہتا یہ بتا تجھے کیا چاہیے. میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے بیٹا جو ابھی تو آیا ہے دنیا کی محبت میں نماز پڑھنے، جس دن تو خدا کی محبت میں نماز پڑھنے آئے گا نا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری دعا قبول ہوگی. میں نے کہا میں نہیں سمجھ پا رہا. کہہ رہے کام کر، تو پھر سے وضو کر، پھر سے عصر کی نماز پڑھ اور اللہ سے کہہ کہ اللہ تعالیٰ میں تیری محبت میں پڑھ رہا ہوں نماز، مجھے جو میں دعا مانگ رہا ہوں وہ میری دعا قبول کر لو. وہ بڑی خطرناک دعا تھی میری. کووڈ تھا، 1 سال کے لیے سب کچھ بند ہو گیا تھا. کہہ رہے اگر تیری دعا قبول ہو جاتی نا تو پھر تجھے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جو تیری پیچھے والی لائف ہے مت دیکھنا اس کو. میں اس شخص کو یوں دیکھ لوں. میں نے کہا میں دعا کمپلیٹ کر لوں. کہتا ہاں کر. جگن یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اور میں نے صرف درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور میں نے یوں ہاتھ پھیرے اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بندہ غائب. صحن بہت بڑا ہے. سامنے مؤذن صاحب کھڑے ہوئے تھے. میں مؤذن صاحب کے پاس گیا. میں نے مؤذن صاحب جو شخص میں ابھی جس شخص سے بات کر رہا تھا وہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہی دیکھ رہا ہوں تو باتیں کس سے کر رہا تھا. یا اللہ، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے. کہہ رہے میں یہ دیکھ رہا ہوں تو باتیں کس سے کر رہا تھا. میں نے مذاق نہ کریں، صحیح بتائیں. کہتے ہیں ایک کام کرو امام صاحب سے جا کے ملو. جگن میں امام صاحب کے پاس گیا ہوں. میں نے امام صاحب کو پورا واقعہ سنایا اور انہوں نے کہا بیٹا جو اس نے کہا ہے نا وہ کر، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. پھر جب امام صاحب نے یہ کہا نا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، میں نے اس وقت ان کو روکا. میں نے 1 منٹ، اس شخص نے بھی یہی بات کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ ماجرا کیا ہے. کہہ رہے بیٹا کسی سے ذکر مت کرنا اس بات کا، اللہ نے تجھے چن لیا ہے. یہاں پہ عصر کے بعد ہوتی ہے جنوں کی نماز. کئی سالوں کے بعد ایک بندہ، تو دوسرا بندہ ہے میری زندگی، مجھے 20 سال ہو گئے یہاں پہ، تو دوسرا بندہ ہے جسے اللہ نے چنا ہے. جو کہا ہے اسے وہ کر لے. آپ یقین کرو میں واپس گیا ہوں، میں نے وضو کیا ہے، میں نے اللہ سے کہا اللہ واقعی میں اگر ہے تو، کیونکہ میں انسان ہوں نا، دل میں تو سوالات آتے ہیں، یہ تو ہیومن نیچر ہے. تو میں تیری محبت میں پڑھ رہا ہوں نماز، اگر جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اگر یہ قبول ہو جاتا ہے میں پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا. جو کہ نا یقین کرو میں نے عصر کی نماز پڑھی. ہم جب نماز پڑھتے ہیں فون سامنے رکھ لیتے ہیں، میں نے فون سامنے رکھا ہوا ہے اور میں نے یہ سلام پھیرا ہے اللہ اکبر کے لیے، ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں. اس شخص نے کہا تھا تیرے ہاتھ اٹھانے سے بھائی تیری دعا قبول ہوگی. جس شخص کے لیے میں دعا مانگ رہا تھا نا کہ اس نے میرے 15 لاکھ روپے لے کے بھاگا ہوا تھا 1.5 سال سے، میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے کہیں سے وہ لا دے بندہ. 1.5 سال سے فون بند تھا. میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے، آدھے ہاتھ اٹھے ہیں، اس بندے کا فون آیا اور میں یوں دیکھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہیلو نعمان بھائی. کہتے ہیں آغا بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں اس مسجد میں نماز پڑھوں. کہہ رہا ادھر ہیں 15 منٹ میں آ رہا ہوں. اب 15 منٹ یہ یاد رکھنا. کہہ رہے 15 منٹ میں آ رہا ہوں. 15 منٹ کے بعد وہ شخص آیا، اس نے مجھے کال کی، میں باہر گیا ہوں گاڑی میں بیٹھا ہوں. اس شخص نے 15 لاکھ کیش میرے ہاتھ میں دیے ہیں. یہ 2019 کووڈ تب اسٹارٹ ہو گیا تھا اور مجھے تھوڑی بھی ہاتھ لگا تھا آغا بھائی مجھے معاف کر دینا، میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے میں ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں. کہہ رہے کیا ہوا؟ میں نے نہیں کچھ نہیں. کہہ رہے ہیں یہ لے کہہ کے چلا گیا.
घर आया हूँ, मैंने बेगम को 15 लाख हाथ में देखा, मैंने ये कहते ये कहाँ से आए? मैंने ये वही पैसे हैं जो, कहते मैं मान ही सकता, उसका शख्स का फ़ोन बंद है। मैंने 1 मिनट, मैंने फ़ोन किया, उस शख्स का फ़ोन बंद है और आज तक उस शख्स का फ़ोन बंद है। मैंने एक टेलीकम्युनिकेशन दोस्त है, ठीक है, वहाँ पे उसको कॉल की, मैंने कहा खुर्रम ये मसला है, मुझे नंबर चाहिए। कहता है आगा भाई हमें अलाउ नहीं है। मैंने कुछ भी हो, ये मेरी ज़िंदगी में मौत है। कहता है हुआ क्या, मुझे बताएं तो सही। मैं उसको पूरा वाक़या सुनाया। कहता है यार मैं मान नहीं सकता। मैंने भाई कर दे यार, मैं वो डेटा देखना चाह रहा हूँ, वो नंबर अभी किधर है, उसका किसी तरह निकालो मालूमात। तकरीबन 2.5 या 3 घंटे के बाद उसने डेटा शीट भेजी, मुझे व्हाट्सएप की है। उस नंबर से पहले मेरी मदर की कॉल थी कि किधर हो तुम, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। और उसके बाद मेरी वाइफ की कॉल थी, वो ना वाइफ कॉल करते हैं आते हुए 1 किलो दही ले आइएगा, ये ले आइएगा, वो ले आइएगा। बीच में जो 15 मिनट की कन्वर्सेशन थी ना, जो कॉल आना ये सब, वो नहीं था सिस्टम में। वो 15 मिनट जो मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो सब चीजें मिट चुकी हैं। और उस बंदे से फिर आपका वो जो नुमान भाई है उनसे ना आज आपकी तक- बात हुई ना मुलाकात आज तक हुई? फोन बंद है। यानी कि 4-5 साल से आपने नहीं है, बंद है सब कुछ। उस वक्त मैंने देखा नमाज की ताकत क्या चीज होती है, बस उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।